أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين غالب لمطال الواصفين بظاهر عجائب تدبير الناصرين باطن بجلال عزته عن فكر المواطنين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على كعبة الرزايا وقبلة البرايا وهدة الخطايا فصیحۃ العالمین بلیغۃ العالین راز فتح مبین مرجع زین العابدین کتاب الحیاء و قرآن الوفا نقطۃ التي تحت الباب اصل العسول من شجرة السمرة البتول بنت زہرا ثانی زہرا اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم عبادتاً صلوات اللہ وسلم. اگر یہ بلند آواز میں تھی تو ذرا آہستہ سے صلوات کریں. سب سے پہلے کربلا کی بطول جگر گوشہ رسول محافظہ حجت خدا بقائے اولاد الرسول ناشیہ ولایت علی ابن ابی طالب مبلغ توحید عالمہ تو خیر معلمہ صاحب نما وارث نما سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ عالی جناب سے اذن سخن کی درخواست کر رہا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی. ذہنوں کو ذرا بیدار رکھیے گا. اسی جملے میں ہماری پوری تقریر کا ساتھ دینا ہے. حمد ہے
اس اللہ کی کہ جس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش اعلیٰ کی بلندیوں پہ بٹھا کے انبیاء اور رسولوں کا قرب ادا کیا. درود و سلام ان مقدس متبرک مطہر وجودوں پر کہ جن وجودوں کا یہ احسان ہے کہ آج تک ہم ایک بے وجود کو سجدہ کر رہے ہیں. میں نے جملہ کہا چند بندے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں. میں پھر کہتا ہوں درود و سلام ان مقدس وجودوں پر جن وجودوں کو بے وجود نے اپنی دلیل بنا کر بھیجا. کیونکہ وہ یہاں آ نہیں سکتا، ہم وہاں جا نہیں سکتے. وہ یہاں آئے وہ نہیں رہتا، ہم وہاں جائیں ہم نہیں رہتے. پھر اس نے اپنے اور ہمارے درمیان میں اپنے نور کی کچھ ایسی شعاؤں کو رکھا کہ دعویٰ اس نے وہاں کیا کہ میں کریم ہوں. سرکار یاد رکھیے گا رحمان رحیم غفار جبار قہار ذوالجلال والاکرام یہ اس کا نام نہیں، یہ اس کی صفات ہے. اس نے اپنی صفات کے مظہر بنایا 14 کو. پھر کرم یہ کرتے تھے دنیا کریم اسے کہتی تھی، رحم یہ کرتے تھے زمانہ رحیم اسے کہتا تھا. میدان خندق کا ہو یا چلوے نہروان کے، چلتی ہوئی تلوار خیبر کی ہو یا اڑتے ہوئے سر سفید کے، جلال جہاں جہاں بھی زمانے نے ان کا دیکھا سجدہ کر کے ذوالجلال اسے ہدا. اسی کے ساتھ دعا ہے چونکہ آج کی مجلس منسوب ہے. او بیٹا بیٹھ جاؤ صاحبہ. آج کی مجلس منسوب ہے معصومہ بنت الحسین، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک ایسا بہترین وسیلہ ہے جو رد نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ خود دعائے حسین میں ہے. تو میں کوشش بھی کروں کہ جتنی دیر منبر کے مصلی سے عشق کی نماز ادا کروں، میری زبان سے نکلتا ہوا ایک ایک لفظ معصومہ بنت الحسین کی تحریض کو مودت کا کعبہ سمجھ کر اس کا طواف ہے. بی بی آپ سب کا آنا قبول فرمائے. خاور صاحب کے مولا رئیس کی عزت پر صحت میں اضافہ فرمائے. یہ نیتوں سے واقف ہے میرا مولا، اس تحریض پہ ہم آئے نہیں، آپ نے بلایا ہے. تو ہر مومن کو معصومہ کے صدقہ میں اس کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. ہمارے آقا و مولا صاحب السما کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آقا کی زیارت نصیب فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانی میں دور فرما. مقروض مومنین کے قرض ادا فرما. بیماروں کو شفائی عطا فرما. بالخصوص ماتمی ازادار ہیں جناب اسد صاحب، میرا مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرما. سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے صلوات اللہ سے فرما. اللہ
اجازت ہے کہ بات سنیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی مجلس منصوب و مخصوص ہے حسین کے ہم نے اس بیوی کا مصائب سنا، ہم نے کسی شاعر نے شاعری میں اس بیوی کی فضیلت پڑھی، منقبت خواہ نے اپنے انداز میں اس بیوی کی شان پڑھی، مگر زمانے کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ جہاں عالیہ فاتح شام ہے اسی طرح معصومہ بھی فاتح شام ہے۔ ہم بات نہیں کریں، ہم دلدل سے بات کریں۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات عرض کرتے چلوں، سرکار ان کو ماننے کا حکم ہے، حکم ہے ان کی اطاعت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ہمیں ان کی اطاعت کا حکم ہے اور ہمیں حکم ہے ان کی دہلیز پر اپنے سر کو جھکائے رکھنا، جھانکنا، سوچنا، اپنی عقل کے ترازو میں انہیں تولنا، یہ خلاف عقل ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات کا جو لقب دیا ہوا ہے یہ آپ کی عقل کی وجہ سے، جب عقل ہی نہ رہے تو پھر بات کچھ نہیں رہے۔ اس تحریز کو ماننا ہے، سر جھکانا ہے، جھانکنا نہیں، کیونکہ جھانکنے کی بات کرو گے تو اس تحریز پہ غور سے دیکھنا، یہاں 10ویں درجے والے بھی نظریں نہیں اٹھاتے، ایمان کے درجے رکھتے نہیں، نظریں نہیں اٹھاتے، اور جہاں تک رہ گئی بات ان کی حقیقت کی تو حقیقت میں ہم تو بشر ہیں، لیکن یہ جو اندر صاحب خانہ ہے یہ حقیقت ان کی سوائے رحمان کے کوئی جانتا ہی نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی دلیل دیتا ہوں، اسی دلیل میں ساری گفتگو بند ہے۔ ایک دن رسالت امام انبیاء کے سردار اس دہلیز پہ آئے، تک الباب کیا، آیا تطہیر کو پڑھا، اپنی بیٹی سے اجازت دی، اپنی بیٹی سے اجازت دی، رسالت امام داخل گھر آگے اپنی بیٹی سے اپنے بدن کے ضعف کا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہ میں اپنے بدن میں محسوس کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، بی بی نے کہا بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، کیا بات ہے، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ رسالت امام نے کہا لاؤ پھر اپنی چادر، لاؤ پھر اپنی چادر، لاؤ پھر اپنی چادر، کسائے فاطمہ کو لے کے میں بتانے جا رہا ہوں ہم تو بشر ہیں، ان کی معرفت ہے کیا، ان کی حقیقت ہے کیا۔ رسالت امام نے وہ چادر ہو، رسالت امام نے تھوڑی دیر نہ گزری، امام مجتبیٰ گھر میں داخل ہوئے، امام مجتبیٰ نے اماں کو سلام کیا، المختصر چادر کے نیچے چلے گئے، حق تو یہ بنتا تھا کہ پہلے محمد تھے اب حسن آ گئے، یہ دو ہو جائے مگر دو نظر نہیں آ رہے تھے، پھر حسین آئے سلام کیا، چادر میں چلے گئے، حق یہ بنتا تھا اب یہ تین ہو جائے مگر یہ تین نظر ایک ہی آ رہا تھا۔ اب تھوڑی دیر نہ گزری تھی، گھر
سلام کیا، علی چادر کے نیچے چلے گئے، حق تو یہ بنتا تھا یہ 4 وجود ہو گئے، اب یہ 4 نظر آئے مگر نظر ایک ہی آ رہا تھا، خوشبو ایک ہی آ رہی تھی، خوشبو ایک ہی آ رہی تھی۔ اب سیدہ بھی چادر کے نیچے چلی گئی، اللہ جانے جیسے ہی سہرا چادر کے نیچے گئی، یہ انوار ایک ہو گئے، یہ انوار ایک ہو گیا، اور تم بشر ہو گئے، اتنی حقیقت میں بات کرتا ہے۔ وہاں ہلچل مچ گئی، وہاں ہلچل مچ گئی، وہ سوال کرنے لگا جو کبھی چمکی چلاتا تھا، کبھی چھوڑا چھڑاتا تھا، کبھی مسجد پر گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا یا رب من تحت النساء، یہ چادر کے نیچے نور ہے، اور جب جبرائیل ان کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا تو نطفے کی پیداوار مجھے بتا کہ آل محمد کیا ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف لیا، یہ باتیں کرنا اس لیے ضروری تھی کہ موضوع کی ربط بنائی جا سکے، کسی کے ذہن میں شک نہ آئے کہ 4 سال کی بچی کے اتنے فضائل کہاں سے آ گئے۔ کیا بات ہے، فضیلت وہ نہیں ہوتی جو عمر گزار کے حاصل کی جائے، سرکار فضیلت کا اور عمر کا تعلق ہی کوئی نہیں، کیا بات ہے، فضیلت وہ نہیں ہوتی جو زندگی کے ادوار کو گزار کے حاصل کی جائے، فضیلت وہ ہوتی ہے وہ جسے دے، وہ جسے دے، تکلیف گزر گئی اور گزر رہی ہے، ابھی تک میں نے کسی سے تعریف بولے، داد دے، لفظوں میں قوت ہوگی، آپ نہیں آپ کے کلیجوں سے بات نکلے گی، کیونکہ یہ داد ذات مولوی کی بڑھائی نہیں ہوتی، یہ تائید ہوتی ہے کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، جو تو بولے گا پتا مجھے بھی چلے گا، کہ سمجھ میں سے آ رہی ہے، میرے ساتھ سن لے، فضیلت وہ نہیں ہوگی جو عمر گزار کے ملی، کیونکہ عمر اور فضیلت کا تعلق ہی کوئی نہیں، اگر تم سوچ رہے ہو کہ زندگی گزاری چاہے تب فضیلت ملتی ہے تو پھر اس کا کیا کرو گے کہ آدم کو تو ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے اور اللہ سب سے کہہ رہا ہے سجدہ کرو، جاگیے گا، ادھر روح پھونکی، فوری کہا سجدے میں گر پڑ، سجدے میں گر پڑ، اور یہ جن کو سجدے میں گرا رہا ہے یہ کوئی عام نہیں، انہوں نے نوری سالوں میں عبادت کر کے فضیلتیں حاصل کی ہیں، کسی نے 1000 سال سجدہ کیا پھر فضیلت ملی، کسی نے 1000 سال تسبیح کی پھر فضیلت ملی، کسی نے 1,00,000 سال اللہ کا ذکر کیا پھر فضیلت ملی، یہ فضیلتیں ایسے ملتی ہیں، یہ فضیلتیں وقت گزار کے نہیں ملتی، وہ اللہ چاہے تو 2 منٹ بھی زیادہ ہیں، کسی کو 1000 پہ فضیلت دے دے، اگر کسی نے اس کی فضیلتوں پہ شک کیا تو پھر اللہ نے اپنے دربار میں سب سے سجدہ کروا کے ایک کو رکھا تھا جسے اپنی عمر میں بڑا ناز تھا، جسے اپنی عبادت میں بڑا ناز تھا، جسے اپنے فضیلت میں بڑا تکبر تھا، سب جھک گئے، یہ آ گیا، اس نے کہا میں تو نہیں سجدہ کرتا، یہ تو ابھی بنا، میں تو نہیں سجدہ کرتا، میں اس کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرتا، بہاول لگے والوں
کی فضیلتوں پہ شک نہیں کرنا. ان کو جتنے فضائل دیے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں. ان کے فضائل پہ شک کر کے ان پہ شک نہیں، کیونکہ یہ جس کا ذکر ہے آج اس کی کل حیات طیبہ 4 سال اور 4 سال کے سن میں ہی مکمل فاطمہ ہے. مکمل فاطمہ جو کام دادی نے کیے وہی کام پوتی نے سر. دادی نے بھی کفر کا چہرہ بگاڑ کے دکھایا، پوتی نے بھی پندے رسل نے اپنی سچائی کو دکھایا. کون ہے سچائی؟ اللہ تعالیٰ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سکینہ مومنین کے دلوں پہ نازل کیا تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ سرکار ہو سکتا. میرا اللہ یہ کون سا ایمان ہے جس ایمان پہ پھر ایمان کا اضافہ کر رہا ہے؟ میں نے نہیں کہنا بولو نہ بولو چپ رہو مرضی تمہاری ہے، کیونکہ ان موضوعات پہ بولا کب جاتا ہے لیکن آپ کا بہت اعلیٰ سفر. کیا آپ سنا کر اللہ ایمان پہ ایمان کا اضافہ کر رہا ہے. بہاول نگر کے اس عزاخانے میں بیٹھ کر آپ خود بتاؤ ایمان ہے کون؟ کیا بات. سب بولیں گے پھر سمجھ آئے گی. ایمان کون ہے؟ کون ہے جی؟ بس تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ کیا جائے. یہ بندے ہوئے ہاتھ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ گھر اگر بولے تو آل محمد، چپ ہو تو قرآن. ان پہ شک نہیں کرنا، ان کو سوچنا نہیں. ان کے فضائل اللہ نے دیے ہیں. وہ جباروں کا ہار ہے، وہ رات کو دن اور دن کو رات میں مسلط کرنے والا مالک ہے. وہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے بھی ماحول کو بدل دے. وہ مالک الملک ہے. فضائل اس نے دیے. ایمان پر ایمان کا اضافہ کیا میرا اللہ؟ کل کا کل ایمان تو علی ہے. یہ علی کے ہوتے ہوئے پھر ایمان میں اضافہ، اور تو نے نازل دلوں پہ مسلمانوں کے یا ایوہ الناس کے لیے تو نے نازل سکینہ کی ہے مومنین کے دلوں پہ، اور پھر ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ کیا. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا جو ظاہر میں کل ایمان ہو اسے علی کہتے ہیں، جو دلوں میں نازل کی جائے اسے سکینہ. اور سرکار یاد رکھیے وقت میرا گزر رہا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے نتیجے پہ آئے. قرآن میں کل 6 بار لفظ سکینہ ہے. ایک لفظ ہے تابوت سکینہ، باقی 5 بار کسی میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو رسولوں پہ نازل کیا، کسی میں کہہ رہا ہے ہم نے اسے مومنین کے دلوں پہ نازل کیا، یا بھی نازل کر رہا ہے اللہ. پھر یہ سکینہ کیا ہے؟ کیا
عزت ہے سکینہ کی، کیا مقام ہے اس تسکین کا، یہ سکینہ در عرش میں ہے کیا، کیونکہ یہ سکینہ آج تو تھی نہیں۔ اس سکینہ کے بارے میں اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے منتخب کیا ہے اپنے رسولوں کے لیے، اپنی حجتوں کے لیے، اپنے مومنین کے لیے اس سکینہ کو منتخب کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا یہ سکینہ کبھی آدم کے پاس نازل ہوئی، آدم کی تنہائیوں میں تسکین دیتی رہی، کبھی نوح کے پاس نازل ہوئی، نوح کی کشتی کو بغل سے کنارے پہ لگاتی رہی۔ یہی سکینہ کبھی ابراہیم کے لیے نارے نمرود میں تسکین کا باعث بنی، یہی سکینہ کبھی اسماعیل کے چھری کے نیچے لیٹے ہوئے اسماعیل کے دل کی تسکین بنی، یہی سکینہ یوسف کے کنویں میں ساتھی تھی، یہی سکینہ یعقوب کے کرتے میں یوسف کو دکھا کے تسکین دیتی رہی، یہی سکینہ کبھی یونس کے پیٹ مچھلی کے پیٹ میں یونس کو تسکین دیتی رہی، یہی سکینہ موسیٰ کو طور کی تجلیوں میں بھی تسکین بخشتی رہی۔ کون سکینہ؟ یہی سکینہ جو عیسیٰ کو سولی پہ بھی مسکراتے ہوئے دکھاتی رہی۔ کون سکینہ جو طیف کی وادیوں میں محمد کے ساتھ ساتھ رہی۔ کون سکینہ جو علی کی تنہائیوں میں ساتھی بنی، وہ سکینہ کون سکینہ جو کبھی حسن مصطفیٰ کے پاس آئی، یہاں تک آدم سے لے کے حسن تک ہر ایک پیاس یہ سکینہ چھپ چھپ کے آتی رہی، لیکن جب حسین کی باری آئی حسین نے مصلی بچھایا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کے بہانے اللہ تو نبیوں کو چھپا چھپا کے دیتا رہا، مجھے شکل و صورت میں عطا کر، مجھے شکل و صورت میں عطا کر۔ یہ سکینہ حسین پہ نازل ہوئی، اللہ جانے اتنا مطمئن کیا اس سکینہ نے حسین کو، پھر اسے کہنا پڑا اے نفس مطمئنہ۔ اپنی اہل بیت بلندتر صلوات۔ مالک کو کہنا پڑا اے نفس مطمئنہ۔ یہ معصومہ کس عزت و سلطنت؟ ابھی ہم مشاہد بھی جانے ہیں کیونکہ ہم نے اختتام کیا۔ میں نے پہلے ایک جملہ کہا، سجاد کو تسلیم بھی ہے سکینہ، سجاد کو تسلیم بھی ہے سکینہ۔ اور یاد رکھنا کون ہے یہ معصوم؟ آقا دربندی نے مکالمہ لکھا، 3 بیٹیوں کا 3 بیٹیوں سے۔ سیدہ زینب عالیہ نے دربار یزید کی خدمت، اس معصومہ نے قصر یزید میں مکالمہ کیا۔ جانیے گا میں آگے مولا، اس معصومہ نے قصر یزید میں مکالمہ کیا، 3 بیٹیوں کا 3 بیٹیوں سے مکالمہ۔ سر کھانے بیٹھیے گا اور ہم نے اپنے وقت پہ ہی بچے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بسم اللہ، تھوڑا سا چہروں کو آباد رکھیں۔ قصر یزید میں مباہلہ خالی میدانوں میں نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو سکینہ نے قصر یزید کی بنیادیں ہلائی کیسے۔ 3 بیویوں کا 3 بیویوں سے مکالمہ، 3 بیویوں کو بھیجا تھا یزید نے، اور 3 بیویاں آئی ہیں حکم عالیہ سے۔ یزید کی بھیجی گئی 3 بیویاں مذکور ہیں،
جن میں یزید کی بہن، یزید کی زوجہ، یزید کی بیٹی، عالیہ کے حکم سے آنے والی حسین کی بہن، حسین کی زوجہ اور مظلوم کربلا کی بیٹی، کیا بات ہے، یزید کی بہن ہند، بیوی بھی ہند ہے اور بہن بھی، یزید کی زوجہ ام حبیبہ، یزید کی بیٹی عاتقہ بنت یزید، تین بیٹی۔ مکالمے کے لیے سامنے کون کون ہے؟ پریشان نہیں ہونا، مکالمے کے لیے سامنے کون ہے؟ سیدہ ام کلثوم، سبحان اللہ، سیدہ جناب نواب اور معصومہ بنت الحسین۔ یزید کی بہن نے گفتگو کی حسین کی بہن سے، یزید کی زوجہ نے بات کی حسین کی زوجہ سے، یزید کی بیٹی نے کلام کیا حسین کی بیٹی سے۔ کیا بات، میں تمہیں فقط معصومہ کا کلام سنا چاہتا، یہ 4 سال کا سمجھ، یہ دادی کی طرح دربار میں کھڑی ہے اور منوا کے آئے گی، دیکھ ایک مرتبہ یزید کی بیٹی جس کا نام عاتقہ ہے، یہ اٹھی، اس نے اٹھ کے پہلا سوال کیا، تم میں سے سکینہ کون ہے؟ تم میں سے سکینہ کون ہے؟ اس نے کہا تم میں سے سکینہ کون ہے؟ آقا دربندی کہتے ہیں قیام، ادھر سے انہوں نے کہا یزید کی بیٹی اٹھی، ادھر سے انہوں نے یہ نہیں کہا سکینہ اٹھی، انہوں نے کہا قیامت اٹھی۔ جانیے گا ادھر سے قیامت اٹھی، جملے بتائیں گے قیامت کیسے تھی۔ ایک مرتبہ یزید کی بیٹی نے کہا اپنا تعارف کروا، بیٹی نے کہا پہلے تو اپنا تعارف کروا، اس نے کہا تو میرا بھی تعارف سننا چاہتی ہے؟ میں عاتقہ بنت یزید، اس یزید کی بیٹی جو عرب کے تمام قبائل کی حکمرانی کرتا ہے، میں اس یزید کی بیٹی جس کا مال عرب میں چلتا ہے، میرے باپ کی اتنی سلطنت، میرا باپ تخت پہ ہے، میرے باپ کے پاس تاج ہے، میرا باپ خلیفۃ المسلمین ہے، میرا باپ یہ ہے وہ ہے، اس نے یہ اپنے باپ کے تعارف کروانا شروع کیا، یہ کہہ رہی تھی میرا باپ خلیفۃ المسلمین ہے، میرا باپ کے پاس اتنی دولت ہے، عرب میرے باپ کی دولت کھاتا ہے، عرب میرے باپ کے سامنے جھکتا ہے، یہ زمین والے میرے باپ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اب دیکھنا آقا دربندی نے جسے قیامت کہا ہے وہ قیامت بنی کیسے ہے؟ بیوی نے کہا چپ کر چھوٹی، چپ کر چھوٹی، چپ کر چھوٹی، چپ کر چھوٹی، جب کہا چپ ہو جا چھوٹی، اس نے کہا میں نے کون سا جھوٹ بولا؟ بیوی نے کہا کیا تعارف کروایا تم نے؟ کہا میں عاتقہ بنت یزید، میں عاتقہ بنت یزید۔ بیوی نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے، تو یزید کی بیٹی کب ہے؟ اپنی ماں سے پوچھ تو بیٹی کس کی ہے؟ تو جھوٹ بولتی ہے، تو کہتی ہے تو یزید کی بیٹی ہے۔ بلاغت دیکھ علی کی پوتی کی، بی بی نے کس بات کو کس بات میں پڑھا، اور قصر یزید ہے دربار نہیں،
ہوتی ہے، گھر سنبھالنے کی جگہ ہوتی ہے، اور بیوی بندے ہاتھوں سے اس طرح بول رہی تھی جیسے کوئی ملکہ نمک حرام لایا تو ڈانٹ رہی ہو، اس طرح کلام کر رہی تھی۔ کیا بات، بیوی نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے، تو یزید کی بیٹی کا اپنی ماں سے پوچھ۔ عاتقہ نے بلا تشبیہ اپنی ماں کی طرف دیکھا، بیوی نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کر کے کہا بتاتی کیوں نہیں کہ تو نے اپنے غلام کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ بلاغت دیکھو علی کی بیٹی، اور اس پہ حیران نہیں ہے کیونکہ رسول نے کہا یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا۔ حدیثوں کی تشریح کر رہی ہے، جب علی کا آقا رسول کہہ رہا ہے شاید تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلال سادہ ہوگا، اور جب اتنی سخت ہے علی کی دشمنی تو پھر سوچ علی کا قاتل کیا ہوگا۔ انتخاب کر رہی ہے مصطفیٰ کی نواسی، اور تمہیں پتہ نہیں کہ عاتقہ کون ہے؟ یہ بچی نہیں، تاریخ میں پڑھو، اس کا مستقبل کیا تھا؟ اس کا نام عاتقہ تھا، یہ بیٹی یزید، یہ تعارف آگے کیا ہے؟ یہ ایک قاتل کی بیوی بننے والی، اور اس ملعونہ سے 9 یا 11 بیٹے پیدا ہو گئے جو آئمہ کے قاتل ہوئے۔ بیوی پر سرے دربار نئی قصر یزید میں کھڑی ہو کر بتا رہی تھی، کیونکہ تم نے سنا ہوگا کہ جب موسیٰ کاظم کے سامنے بھوکے شیروں کو چھوڑا گیا تھا وہ امام کے قدموں میں گرے تھے، کیونکہ وہ حلالی تھے، وہ حلالی تھے، وہ حلالی تھے، اور اللہ نے ہر حلال سادے پر معصوم کی دشمنی اور معصوم کا قتل حرام کیا ہے۔ سکینہ نے قصر یزید میں کھڑے ہو کر بتایا تھا جو ہمارے خون میں اپنے ہاتھ رنگے گا وہ حرام سادہ۔ یہ معصومہ نے بتایا، مکالمہ کیا۔ عاتقہ اس طرح خاموش تھی جیسے اس کے منہ میں کسی نے پتھر دھس دیا۔ اب سکینہ اب نہج البلاغہ کی پوتی کو، اب علی کی پوتی کو، اب حسین کی تشریح کو، اب حسین کے سینے کا تمیز ہو۔ بیوی کہتی ہے ہم صلی اللہ کی جو ہمارا معبود ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے۔ بیوی نے کہا ریت کے ذروں کے برابر تعریف ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمارے گھر میں نبوت کے آخری چراغ کو روشن کیا۔ بیوی کہہ رہی تھی تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے ذہن کو وحی کا مرکز بنایا۔ بیوی نے کہا ہم ہے اس اللہ کی کہ جس نے فرشتوں کو ہماری تحریس کے نوکر بنا کر بھیجا۔ بیوی قصر یزید میں کھڑی ہو کر یہ کہہ رہی تھی کہ ہم وہ ہیں جو دن کو رات اور رات کو دن میں داخل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اور تو کہتی ہے یہ زمین والے تیرے باپ کے سامنے جھکتے ہیں اور تو مقابلہ مجھ سے کرتی ہے۔ آسمان والے تسبیح چھوڑ کے میرے باپ کو سلام۔ میرے باپ کو سلام۔ میرے باپ کو سلام۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی، بسم اللہ سمجھ بھی ہے آپ
कसरे शजीद का माहौल क्या है, बहन भी चुप, बीवी भी चुप, बेटी भी चुप, बीवी के जुमले सुनना, बीवी के जुमले सुनना। मैंने सारा किताब खत्म कर दिया इस एक जुमले के लिए। बीवी ने आगे से क्या बोला? बीवी कहती हमद है उस अल्लाह की कि जिसने हमारे बाबा से, क्या बात, क्या बात। बीबी ने कहा हमद है उस अल्लाह की कि जिसने हमारे दादा से किए हुए अहद को पूरा किया, हमारे दादा से किए हुए अहद विलायत को पूरा किया, अहद विलायत को पूरा किया, अहद विलायत को, अहद विलायत को पूरा किया। हमद है उस अल्लाह की कि जिसने हमारे दादा अली से किया हुआ अहद विलायत पूरा किया, और तुमने उस अहद को तोड़ के कुफ्र किया। अली की पोती ने बरसरे कसरे यजीद खड़े होकर ज़माने के हर बंदे को बताया है कि विलायत अली को छोड़ के बंदा गुनाहगार नहीं होता, काफिर होता। जवान जवान गली गली, नगर नगर गली गली, नारा हैदरी, बस ये बोलिए सकीना, करबला से चली पहुंची शाम, फिर कहीं जाके बोलने का मौका मिला। नहीं तो सारे रास्ते रस्सी इतनी तंग थी कि बोलती तो थी आवाज नहीं आती थी। आज की रात किसी जाकिर खतीब की मोहताज नहीं, आज की रात किसी पढ़ने वाले की मोहताज नहीं। रोने के लिए ये दो जुमले काफी हैं। भट्टी साहब दो औलादें छोड़ गए करबला में, एक बेटा एक बेटी। बेटा सज्जाद, बेटी सकीना। जो मरना चाहता था वो जिंदा रहा, और जो जीना चाहती थी वो मर गई। जो पुरसे की नीयत से आई, जो हर मोड़ पे कहता रब की दुआ कर मेरा सजाद मना, वो जिंदा रहा। जो जीना चाहती थी वो मर गई। बानी के सारे साल की मेहनत होती है। आप कोशिश करें कि पुरसा दें, सारे साल की मेहनत होती है। मैंने अपना टाइम ऊपर नहीं किया, मुझे जितना दिया गया उसमें 15 मिनट पड़ेंगे। ये बंदे हुए हाथ जो हर मोड़ पे दुआ करती रही कि सज्जाद परिंदे भी घरों को जाते हैं, हमने कभी घर नहीं जाना। जितने अज़ादार बैठे हो, मातमी बैठे हो, जो पुरसा जनाबे सैयदा को देने आए हैं, आज मेरे हिस्से में शहादत उसकी आई है। सरकार जिसकी उम्र थोड़ी है, जिसके दुख
ज्यादा है। दादी 18 साल में ज़ईफ़ हुई थी, पोती 4 साल में कमर झुकी, सर के बाल सफेद, दादी का एक रुखसार जख्मी था, सकीना के दोनों रुखसार जख्मी, दादी के कानों में बूंदे थे, सकीना के कान फट गए। किसे रोने आए हो? तुम्हें पता है जब महशर होगी ना, महशर में एक मंजर अजब होगा। 1.25 लाख नबी कतार में होंगे और अली का इमामा खुल के गर्दन में, और इस तरह रो रहे होंगे अली, कहेंगे हमारी मुश्किल कुशाई करने वाले, ये गरीबों की तरह क्यों रोता है? अली रो के कहेंगे वो देखो हर कोई कफन में आ रहा है, मेरा हुसैन बेकफन, मेरा हुसैन बेकफन आ रहा है। और अज़ादारों जानते हो जब हुसैन पहुंचेंगे ना, अंबिया अली का रोना भूल जाएंगे हुसैन की चीखें सुन के। इस तरह रोएगा हुसैन कि अली सीने से लगाएंगे, रो के कहेंगे मेरा लाल इस तरह क्यों रोता है। हुसैन अपने हाथ जोड़ेंगे और हाथ खाली नहीं होंगे, हाथ खून से भरे होंगे। एक हाथ में अकबर की पर्ची का खून, एक हाथ में असगर के गले का खून। या रो के कहेंगे बाबा इंसाफ कर, मैं बेटा था, तुझे बेकफन बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जरा शाम देख। बाबा मेरी बेटी, बाबा बेकफन, बाबा कफन को छोड़ देख रस्सियां, बाबा रस्सियां आज भी हाथों से खुली नहीं। अज़ादारों मातमियों जो पुरसा देने की नीयत से आए वो मिल के पुरसा दे लेना। शहादत किसकी पड़ी जाती है? मुझसे कहो मैं अकबर की शहादत सुनाऊं, मैं कासिम की शहादत सुनाऊं, मैं ओनो मोहम्मद की शहादत सुनाऊं, मैं अब्बास की शहादत सुनाऊं। और शहीद शहादत उसकी सुनाई जाती है जिसकी मक्तल एक हो। लोगों ने कह दिया बाप की जुदाई में मर गई सकीना, और बाप सामने ज़िबा हो रहा था, ऐसे नहीं मरी सकीना। करबला से लेके शाम तक मारा ही इतना है, सकीना से बर्दाश्त। शाम से करबला को मारा ही इतना है उम्मत ने। बस अज़ादारों और क्या बताया जाए। 4 साल का सन था, कभी ऊंट के साथ बांध के मारा है, कभी घोड़ों के साथ दौड़ा दौड़ा के मारा है। एक वक्त तो ऐसा आया जब ये काफिला रास्ते में था, अल्लाह लानत करे जज़र बिन कैस, इस लानती ने एक मर्तबा ताजियाना ऊंट की कोहान पे मारा। ताजियाना बड़ा था, वो कोहान से पार होके ऊंट के मुंह पे लगा, ऊंट के मुंह पे ताजियाना लगा, शिमर तोड़ के आया। उसने कहा जज़र खुदा तुझ पे लानत करे, तुझे नहीं पता ये हैवान अपने मुंह से अल्लाह का जिक्र करते हैं,
सकीना रो के वहां आई जहां सज्जाद थे, सामने आके कहती है मुझे बताओ यहाँ हैवानों का एहतराम और मैं मुस्तफा की बेटी, क्या मैं अपने मुंह से अल्लाह का जिक्र हमें क्यों मारते? अज़ादारों मातमियों, इंतहा हो गई। 2 जुमले हैं इसी पे जिक्र मुसाहिब। कयामत का मंजर था जब शाम के जिंदान में सज्जाद से सवाल करती थी। कभी कहती थी भैया सज्जाद, इंसान की मौत कब होती है? का सकीना पूछा, सवाल किया था प्यास की कुल कितनी मंजिलें? सज्जाद ने एक एक बताई। आखिर पे सज्जाद ने कहा कि प्यास की आखिरी शिद्दत ये है, भूख और प्यास कि जब हड्डियों को गोश्त छोड़ दे और जिस्म से नमकियात खत्म हो जाए, फिर इंसान की मौत हो जाती है। दौड़ती हुई आई, कलाइयाँ आगे करके कहती सज्जाद, गोश्त कब से हड्डियों से जुदा हो गया, तेरी सकीना मरी क्यों गई? शाम के जिंदान में कोहराम बर्पा होता, अज़ादार सैयदादियाँ बनती, सारे पुरसा देते। अज़ादारों, ये वो बीबी है जो एक मर्तबा खाक पे लेट के कहती थी बाबा तेरे बाद तो सकीना सोई नहीं। 2 जुमले, शहादत पढ़ी नहीं जाती, कलेजे में इतनी ताकत ही कोई नहीं, बस पुरसा दे लेना। अज़ादारों मातमियों, कयामत का मंजर आ गया। इतना रोई कि सिपाही भेजे उस लाइन ने। उसने कहा सज्जाद, इसे चुप करवा, इसकी वजह से मेरे आराम में खलल पड़ता है। परिंदे मर मर के जमीन पे गिरते हैं, इसे चुप करवा, मुझे डर है कहीं शाम में अजाब ना आ जाए, इसे चुप करवा। अज़ादारों, कासिर ये सिपाही आया, सैयद सज्जाद ने कहा उस लईन से कह एक बार मेरे बाबा का सर दे दे, ये चुप कर जाएगी। अज़ादारों, सिपाही ने आके बताया, ये वापस आया, इसने कहा सज्जाद, हाकिम कहता है सकीना से कह हुसैन को बुलाए, सर खुद आए, शक ना करना कभी, जो नेज़े की नोक पे बोल सकता है ना, वो नातिके कुरान की आवाज़ पे आ भी सकता है। एक मर्तबा खाक के मुसल्ले को सकीना ने बिछाया, एक मर्तबा सकीना ने जिंदान की जालियों की तरफ रुख किया, या रुख के कहती है बाबा तेरी बेटी का इम्तिहान है, बाबा मैंने करबला में नहीं बुलाया, बाबा मैं रस्तों में घोड़ों के साथ दौड़ाई गई, बाबा मेरे रुखसार जख्मी हुए, बाबा मुझे करबला से यहाँ तक मारा गया, बाबा मैंने तुझे बुलाया नहीं। ये लईन मेरी इस्मत पे शक करता है। एक मर्तबा सकीना ने बाहों को फैलाया या अपने बाबा को आवाज दी, संदूक से हुसैन का सर परवाज किया, या दीवारों को तोड़ता हुआ जिंदान में सरे हुसैन दाखिल हुआ, बीबियों का तवाफ किया। एक मर्तबा बीबियों में कोहराम उठा, बीबियों ने पत्थरों का मातम किया। अज़ादारों मातमियों, ये सर सकीना का तवाफ करना शुरू हुआ। एक मर्तबा सकीना ने बाबा के सर को पकड़ा, या सर को पकड़ के रो के कहती है बाबा जरा पहचान, मैं तेरी सकीना हूँ। बाबा मेरा चेहरा, बाबा मेरे रुखसार, बाबा मेरे कान,
अज़ादारों मातमियों, बेटी और बाप बातें करने लगे। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, सकीना तेरी आंखों को क्या हुआ? बाबा तू तो जानता है मैं तेरे सीने पे सोने की आती हूँ। बाबा मुझे नींद नहीं आती। जब गाना बाबा मुझे नींद नहीं आती, हुसैन की जख्मी आंखों से खून निकला, कटी हुई गर्दन से आवाज आई, रो के कहते हैं, सकीना बता तब रही है जब बाप का सीना नहीं। सकीना मैं तुझे कहाँ सुनाऊं? अज़ादारों आखिरी जुमले हैं, आज की रात को इबादत समझ के पुरसा दे देना। एक मर्तबा रो के कहती है, बाबा घबरा नहीं, मैं तेरे सीने पे सोती हूँ। आ बाबा आज तू मेरे सीने पे सो। अज़ादारों हुसैन का सर सकीना ने अपने सीने पे रखा, या कोहराम उठा, क्या देखा? सकीना की आंखें बंद हुई, या कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिंदान कांपा, आलिया रोई, सज्जाद करीब आके कहते हैं, अम्मा सकीना मर।